السلام علیکم۔ عائشہ ارسلان ناولز میں آپ کا خوش آمدید۔ ناول نیم رات روح بائی ایس سویرا مرزا، ایپیسوڈ نمبر 20۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ بری ماں تھی۔ ماما میں کون سا پاک صاف تھی، ان سے زیادہ ہی نجس تھی، لیکن تم کہو کہ تو معاف کر بھی دوں گی، تمہاری کوئی بات نہیں ڈالوں گی۔ بھیگی آنکھ کے لیے وہ اس درجہ تکلیف سے بولی کہ آواز گھٹ سی گئی۔ ان کے کیے گئے گناہوں کا حساب اب اللہ لے گا، جانتا ہوں یہ تکلیف بہت بڑی ہے، سہنا گھٹن ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ مجھے یقین ہے تم خود کو سنبھالو گی، حارث سے بعد میں نہ، اور یہاں تک کہ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ اس دکھ پر روئے گی، مگر فریہ کو اتنی جلدی سنبھلتا دیکھ کر وہ مطمئن بھی تھا اور اداس بھی۔ بس تم ہی کافی ہو، میرا بس سراج علی ہی سب ہے۔ پھر سے اس کے سینے پر سر رکھے وہ اپنے سارے سکھ بس سراج علی سے جوڑ چکی تھی، مگر اس وقت وہ بلا شبہ دکھ میں تھی۔ دوسری طرف حارث پر یہ حقیقت کھولنے کی ذمہ داری بھی بات پر آئی تھی، اور وہ اس وقت اپنی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی بہنے سے روک نہ سکا تھا۔ وہ زین اور عباد تینوں ہی مین آفس میں تھے۔ مر تو وہ اسی وقت گئی تھی جب مجھے قاتل بننے کو حکم سنایا تھا۔ میرے بابا کو مارا، ایسی ماں کیوں ملی مجھے لالا؟ یہ اذیت تو ان کی موت کے کرب سے بھی دگنی ہے۔ اپنا سب کچھ باہر ہی بیٹھا، وہ اتنا بڑا مرد ہو کر بھی سسک اٹھا۔ اس کی آواز کا کرب عباد اور زین دونوں کو کاٹ سا گیا۔ حوصلہ کرنا ہے حارث، ہمت نہیں ہارنی۔ میرے بابا اور سراج کے والد آپ کی حادثاتی موت کے پیچھے بھی وہی تھی، اور اس کا ادراک مجھے کئی سال پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن میں عباد حشمت کینی اپنے عزیز چاچو کے وعدے اور قسم کا پابند تھا جو مجھ پر تمہاری اور فریہ کی ذمہ داری ڈال کر گئے تھے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اور فریہ کو بڑے بھائی کی طرح پروٹیکٹ کیا، چاچو کے بعد ہر ممکنہ کوشش کیے تو تم دونوں بہن بھائی کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، مگر ہدایت تب تک نہیں ملتی جب تک اسے چاہا نہ جائے۔ عباد حشمت کینی نے بھی اس نازک وقت اپنے دل کو کھول کر حارث کینی پر سخت اتارا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ماں کی فوج میں اب دیدہ تھا، اب عباد حشمت کے صبر، حوصلے اور عبادے کی پاسداری میں پر سراپا درد میں مبتلا ہوا۔ مجھے معاف کر دے لالا، نہایت گھٹیا ہوں۔ اس بار وہ اذیت کی انتہا پر گڑگڑایا، مگر عباد نہ صرف اٹھا بلکہ اسے تڑپتے سسکتے بھائی کو اپنے سینے سے لگائے آج اپنی مہربان چھاؤں بھی بخش دی۔ مجھے رشک ہے تم پر حارث کینی کہ تم کو اللہ نے چنا ہدایت کے لیے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ کل اس خاندان کی خوشیاں اجاڑنے والے سرور کے فیصلے اور نجیہ کینی کو زیر زمین دفن کرنے کے بعد سب بدل جائے گا، سب زخم بھر جائیں گے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور تم مجھے بابا اور بھائی دونوں سمجھ لینا۔ آج سے تمہاری ہر سزا ختم کرتا ہوں، امید کروں گا رہے سہی ہر درد سے بھی اللہ تمہیں جلد نکال دے۔ اس وقت حارث کینی کو بس اسی کی تو ضرورت تھی، کوئی سمیٹ لیتا، کوئی جوڑ دیتا۔ وہ مشکور تھا کہ جس بات کو اس ٹھڈے اور لاتیں مارنی چاہیے تھی، وہ اسے گلے لگا کر اپنا سایہ دے رہا تھا۔ یہ منظر تو زین لاشری تک کو اداس کر گیا۔ عباد نے مڑ کر اس بار اس قابل انسپکٹر کو دیکھا جو عباد کی جیت کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ اور تم زین لاشری، تمہاری صورت مجھے ایک اچھا مددگار اور ساتھی نصیب ہوا، بہت شکریہ میری زندگی کے اس الجھاؤ کو سلجھانے کا۔ امید ہے کل تم اچھی خبر سناؤ گے۔ عباد کا انداز جاندار، وہیں زین کی دھیمی مگر تھکی سی مسکراہٹ عہد لینے سی تھی۔ عباد بھی رسان سے حارث کینی کو لیے نکل گیا، اور زین لاشری کے پاس اب کل تک بہت سے کام تھے جنہیں نپٹا کر کل کے فیصلے کو اپنے حق میں کرنا تھا۔ حارث کے لیے یہ وقت مشکل صحیح پر کاٹنا ناممکن نہ تھا۔ وہ عباد کے ساتھ پیلس واپس آیا۔ ساری رات نجیہ کینی کے کیے بدفعل اسے رلانے کو کافی تھے۔ عباد جانتا تھا مشکل وقت ہے، مگر وہ ہمیشہ اس کے اور فریہ کے ساتھ تھا۔ عائشہ بھی بہت دکھی تھی، خاص کر ساری رات حارث کے کرب سے خود بھی ملال میں لپٹی رہی۔ ایک سیاہ تاریک رات تو کٹ گئی، مگر سب کے چہروں پر تھکن اور آنکھوں میں رچاکے کی غماز سرخی ہلکو لیتی نظر آئی۔ اگلے دن تک فریہ اور سراج بھی واپس لوٹ آئے۔ سراج کی طبیعت ابھی اس قدر بہتر نہ تھی، مگر وہ ہمہ وقت فریہ کے ساتھ رہا۔ دوسری سمت عدالت میں آخری پیشی کا وقت آن پہنچا تھا۔ فاضل گوجر نے اپنی تمام تر سچائی جج صاحبان کو گوش گزار کر دی تھی، اور سرور کے خلاف بھی کئی ثبوت اور گواہ پولیس کے پاس موجود تھے۔ نورا بھی عدالت آئی تھی۔ اسے یقین تھا آج زین لاشری اس سے کیا ایک اور وعدہ پورا کرے گا۔ تمام ثبوت اور گواہوں کو پیش کیا جا چکا تھا۔ ہتھکڑی میں لپٹا سرور بھی آج اپنے سارے غرور کو خود اپنی آنکھوں سے مٹی میں ملتا دیکھ کر عبرت ناک تھا۔
تمام ثبوت اور گواہوں کے پیش نظر عدالت مجرم سرور حسین کو اس کے تمام جرائم اور ناجائز اندو اور رضیہ کینی کے علاوہ کل مہینے اور کئی قتل کے جرم میں سزائے موت کا حکم سناتی ہے، اور چونکہ کل مہینے کئی غیر قانونی دھندوں میں ملوث تھی اور ایک سنگین گناہ کی مرتکب ہوئی تھی جس کے باعث اس کے قتل کو واجب قرار دیتے ہوئے ملزم فاضل گوجا کو کل مہینے کے قتل سے باعزت بری کیا جاتا ہے، اور تاکید کی جاتی ہے کہ دوبارہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ عدالت پر برخاست ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ صرف آج زین العاشری کی جیت نہ تھا، بلکہ اس نے اپنی محبت بھی امر کی تھی۔ نورہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ اپنے باپ کی آزاد ہونے پر خوشی سے باولی ہو چکی تھی۔ خود فاضل گوجا کی آنکھیں آج زین العاشری کو دیکھ کر پہلی بار طمانت کو بخش تبسم میں ڈل گئیں۔ سرور حسین کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا تھا، جس کی شکل پر اپنی حکومت کے مسمار ہونے کا خسارہ درج تھا۔ میری نور اب تیرے حوالے ہے، اس کا دھیان رکھنا۔ رہی بات میری، تو یہاں میرا سفر پھر سے اسی لگن اور ارادے سے شروع ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن ایک وعدہ ضرور کروں گا تجھ سے کہ آگے بھی فاضل گوجا کسی بھی گناہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارے گا۔ میں نے جو راستہ چنا ہے وہ مجھے کسی اور سمت جانے کبھی نہیں دے گا، لیکن اب میں بہت خوش ہوں کہ میری بہن تم جیسے جی دار مرد کے حصار میں ہے۔ اب تک کے ساتھ کے لیے بہت شکریہ۔ عدالت سے باہر کھڑے وہ تینوں اس وقت اداس تھے۔ نورہ کی آنکھوں میں تو پھر سے نویسی تھی، مگر فاضل گوجا کا سفر ایسا ہی تھا۔ مجھے تم اپنا مددگار پاؤ گے فاضل گوجا، لیکن یہ پاگل تمہیں یاد کر کر کے ندیاں بہائے گی، اس کا کیا؟ پہلی بات وہ پورے یقین اور دوستانہ انداز سے کہہ کر آخر میں نورہ کو بہا کے سینے لگ کر آنسو بہاتا دیکھ کر دنستہ شرارت اوڑے بولا، مگر فاضل گوجا کے چہرے پر ایک مطمئن سی سرشار مسکراہٹ تھی۔ میں ملنے آتا رہوں گا بچہ، اب تم زین کے ساتھ زندگی کے سکھ جیو تاکہ تیرے باغ کا کلیجہ ٹھنڈا رہے۔ فاضل گوجا کی تسلی کے باوجود وہ بہت اداس رہی، مگر پھر زین العاشری کے شعور میں اس کا احساس ندامت چھلکا۔ مجھے کچھ کہنا تھا، انفیکٹ کچھ قبول بھی کرنا تھا ہے۔ مجھ سے ایک ایسی خطا ہوئی تھی جو تمہاری معافی چاہتی ہے فاضل۔ یکدمی زین کا تمہیدی انداز جہاں نورہ کو رنج دے گیا، وہیں فاضل گوجا نے حیرت سے زین کی جانب نظر ڈالی جہاں ایک ندامت تھی۔ ایسا کیا ہے؟ فاضل کو خدشہ سا گزرا جیسے کچھ غلط ہوا ہے، اور پھر جب زین العاشری نے ایک اور عہد نبھاتے ہوئے فاضل گوجا کے سامنے اپنی سنگین غلطی کا اعتراف کیا تو کئی لمحے وہ زخمی چہرہ اور سرخ آنکھ کے لیے زین العاشری کی جانب دیکھتا رہا۔ میں اپنی اس خطا پر بہت شرمندہ ہوں، کیا تم مجھے معاف کر دو گے فاضل؟ زین کا استفسار دردناک تھا۔ فاضل نے ناگوار سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اور پھر نورہ کی رحم طلب نظریں اس پل میں پگھل گئیں۔ کرنا تو نہیں چاہتا، پر کر رہا ہوں کیونکہ تو نے میرے جگر کے اس ٹکڑے کو بہت پیار سونپا۔ تیری جگہ کوئی اور تھانے دار بھی ہوتا وہ یہی کرتا، کیونکہ بے حسی تم جیسے لوگوں کے لیے ایسے سسٹم کے ساتھ جینے کی شرط اول ہوتی ہے۔ میرے بابا کو جو دکھ کھا گیا وہ نور کے ساتھ پیش آتا حادثہ تھا۔ اب جب وہ اسے تیرے ساتھ آباد دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے یقین ہے تیرا گناہ معاف ہو گیا ہوگا۔ میں نے بھی کیا معاف زین العاشری، پر میرے بچے کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ میں جہاں رہوں گا تم دو میری دعاؤں میں رہو گے۔ میں اپنا دل بڑا کیے زین کو ہر بوجھ سے آزاد کیے نہ صرف گلے ملا بلکہ بہت سی دعائیں سونپتا ایک نئے سفر پر رخصت ہو گیا۔ وہ برائی آنکھیں لیے زین کے ساتھ لگی کتنی ہی دیر روتی رہی۔ خود کو سمیٹ لینا فی الحال مشکل تھا۔ میں ہوں نا، نرماہٹ کے سنگ اس روتی ہوئی رگ جان کو تسلی دیتا وہ پیارا لگا جو اپنا سب کچھ زین العاشری کو مان چکی تھی۔ نظر اٹھائے اس شخص کو دیکھا جو اپنے ہر وعدے کو نبھاتا تھا۔ تم ہو، یہی تو حوصلہ ہے اب تمہاری نور کا۔ یہاں کھلے آسمان تلے وہ بھلے تکلیف میں تھی، پر زین العاشری سے اپنے جڑنے کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ پگھلا محافظ پتھر سے موم بن جاتا عشق کا مجاور، جسے اس وقت ہر شے رقص کرتی نظر آئی۔ محبت میں ہر چیز رقصہ ہو جاتی ہے۔ وہ مسکراتی اور زین العاشری کو محسوس ہوا کہ روح زمین پر اس سے زیادہ مکمل اور پیارا تبسم شاید ہی کبھی کسی نے دریافت کیا۔ مجرم کا فیصلہ ہو گیا اور دن سے شام ڈھل گئی۔ رضیہ کینی کو قبر نشین خود حارث نے کیا، اپنے ہاتھوں سے اس ماں کو قبر میں اتارا جس سے وہ شدت سے ناراض تھا۔ دل میں آہیں، سسکیاں اور بے پناہ درد مجزن تھا، مگر وہ سب لوٹ گئے اور وہ عورت تنہا اس ویران قبرستان کا مکین بن گئی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ رب اور بندے کے بیچ کی ذاتی کہانی تھی۔ یہ فانی دنیا ہے، مگر افسوس کہ لوگ اس اکلوتی ملی
حیات کو بہت بے دھیانی سے تباہ کر کے اپنے لیے تاحیات ایک عذاب کو چن لیتے ہیں، اور ایسے عذاب کبھی نہ ٹل سکتے ہیں۔ بہت بوجھ ہے دل پر، یہ بات کے بہت بار کہنے پر وہ قبرستان سے پرستوں لوٹ آیا تھا، مگر قدرے رنجیدہ حال تھا۔ سراج کو تو کافی بے آرامی کے باعث فریہ کو لے جانے کا کہے کمرے میں بھجوا چکا تھا، مگر خود لان میں بیٹھے شکستہ حال حارس تک آیا اور پاس ہی بیٹھا۔ وہ نہ بھی بتاتا تو عباد جانتا تھا بہت بوجھ اور تکلیف سے دوچار ہے۔ انشاءاللہ ہر خسارے ہر خسرے پر صبر آ جائے گا۔ تم بہت باہمت ہو، مجھے یقین ہے خود کو سنبھالو گے۔ پرشکین انداز میں عباد اسے حوصلہ تھما رہا تھا۔ سیاہ اندھیری عذابناک رات ڈل رہی تھی اور اب سے راستے میں صرف روشنی تھی، مگر اتنی جلدی دلوں کی زخم کب برا کرتے ہیں۔ تھینک یو لالا، ہر چیز کے لیے۔ مجھ نکارہ کو اس کڑے وقت میں سنبھالنے کے لیے آپ نہ ہوتے تو یقیناً اس صدمے کو سہنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا۔ وہ بھلے افسردہ تھا، مگر عباد حشمت کیانی کے پاس ہونے کا اعتراف احسن طریقے سے کر گیا تھا۔ اس کی تھکن کے غالب میں غلیے سے باری ہوتی آنکھیں اور چہرے پر درج رنج نے عباد کو بھی اداس کیا تھا۔ میرے علاوہ اب اور بھی کئی پیارے میسر ہیں تمہارے پاس، جیسے ادا جان، فریہ، میں، اور اب تو عائشہ بھی ہے۔ اپنی خوش بختیوں کی فہرست کا ذکر عباد سے سنتا وہ آخر تک تھوڑا مضطرب ہوا، اور اس کا یوں جھجک جانا عباد کو بھایا تھا۔ کل کے بعد بھی میں تمہارا اور عائشہ کا نکاح کروانا چاہتا ہوں، امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ رضوان سے وہ یہ کہتے ہوئے حارث کے پرسکون خد و خال پر نظر رکھتا آسودہ تھا۔ جہاں رضا درج تھی، جہاں اعتراف تھا۔ اس کے لیے ایک بار پھر مشکور ہوں لالا، اور اپنی آواز میں نمی چھپا نہ سکا، اور عباد بھی اٹھ کر اسے شانوں سے جکڑ کر کھڑا کرتے اس کے چہرے کو تپک کر متحقہ سا مسکرایا۔ مجھے یقین ہے تمہارے سودار میں خاصا حصہ محبت کا ہے۔ محبت تو ہوتی ہی ہے تن من پاک کر دینے والی۔ عائشہ سے محبت کرتے ہو جان چکا ہوں، یہ بھی کہ تم نے آج تک بدکاری نہیں کی۔ رہی بات باقی جرائم کی تو تمہاری سچی توبہ کافی تھی ان کی تلافی کے لیے۔ اب جاؤ اور آرام کرو، خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت جب وہ بہت تھکن اور ملال میں تھا، عباد نے اسے زندگی تھما دی تھی۔ وہ مشکور اور ممنوع نگاہوں سے عباد کی مہربان ذات کا متعارف ہوئے۔ وہاں سے اوجھل ہوا تو آہٹ پر عباد مڑا۔ سامنے زندگی کھڑی تھی۔ وہ آہٹ کو اٹھائے سلانے کی صحیح میں اسے مکمل پیک کیے باہر لے آئی تھی۔ عباد نے ایک نثار نظر دونوں پر ڈالی اور منہا سے آہٹ کو لیے اٹھایا۔ اس کی پیشانی جو ہلکی پھلکی نیند میں تھا۔ وہ ٹھیک تھے نا؟ آپ نے تسلی دی ہے ان کو؟ منہا کو حارث اور فریہ کی بہت فکر تھی۔ فریہ کو سمیٹنے کے لیے تو سراج تھا، مگر حارث اس وقت زیادہ دکھ میں تھا۔ ہاں شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب عائشہ کو پائے گا اور بزنس کی طرف لگن اور دل سے مصروف ہو جائے گا تو سارے دکھ بھول جائے گا۔ رہی بات فریہ کی تو اسے میرا چیتا سنبھالے گا۔ عباد کا یہ بتانا منہا کو بھی پرسکون کر گیا۔ فائنلی ساری الجھنیں ختم ہو گئی تھیں اور خود وہ عباد کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ اس بار منہا کے چہرے پر مسکراہٹ اور فکر تھی۔ میرے ٹھیک ہونے کے لیے تم جو ہو راحت روح۔ آہت کے ساتھ ہی وہ اسے بھی ہزار گیا، جو ویسے ہی ٹھنڈ سے حاوی ہوتی محسوس کر رہی تھی، یکدم ہی گرماش دیتے ہزار میں لپٹی محبوب ہوئے عباد کو دیکھنے لگی، جو اس کا کل جہاں تھا۔ امید ہے سب خوبصورت ہو جائے گا منہا۔ آنے والے لمحات کے سحر کا ٹل جانا محسوس کی اداسی بھی تھی، مگر شاید یہ وقت ان کے لیے اپنا رشتہ شروع کرنے کے لیے مناسب نہ تھا۔ یقیناً چلو اندر ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، منہا کی جبین چومتا وہ کہتے ہی اندر کی جانے لگا۔ حارث جو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ادا جان کے روم کی سمت بڑھ گیا تھا، وہ تو بھولے بھٹکے اس کلیجے کے ٹکڑے کو آتا دیکھ کر جی اٹھی۔ آج وہ بھی بنا کچھ کہے آ کر ان کی گود میں سمٹ گیا۔ وہ خود درد میں تھی، مگر انگلیوں کی نرم شفیق پوروں سے اپنے بچے کا درد زائل کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا دادو۔ وہ بنا ان کو دیکھے اس کا وہیں چوڑیوں والا ہاتھ لبوں سے چوم کر التجا کر رہا تھا، جس پر وہ خود دل برداشتہ سی ہوئی۔ جھک کر حارث کی تپتی پیشانی چومی۔ کیوں نہیں کروں گی؟ جان قربان ہو دادی کی تم پر۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو یہ دادی بھی صدقے واری۔ خود کو تنہا کبھی نہ سمجھنا میری جان، میں ہوں اب تیری ماں بھی اور دادی بھی،
اور وہ تو جیسے پہلے ہی اس کے لمس کو ترستی ہوئی اسے خود میں بنا اعتراف سے سمیٹ گئیں۔ کتنی ہی دیر وہ ان کے پاس لیٹا پرسکون رہا، مگر پھر خود ہی اٹھا اور ان کے دونوں ہاتھ باری باری چومے اور زمین پر بھی بوسہ دیے۔ کل سے میں خود آپ کو ایکسرسائز کرواؤں گا، آپ کا خیال بھی رکھوں گا۔ ویسے تو مینا نے آپ کی ساری تکالیف دور کر ہی دی ہیں، لیکن دیکھیے گا آپ اپنے پیروں پر ٹھیک سے چلنے کی بجائے دوڑنے لگیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ نہایت فکر سے وہ یہ کہتا خود ادا جان کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میرے دل کا ٹکڑا، میری جان۔ ادا صاحبہ تواری چلی گئی۔ خوشی کی آخر زیادتی سے آنکھوں کے کنارے نم سے ہوئے تھے، مگر وہ اسے دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو سکون بہم پنچاتا محسوس کر رہی تھی۔ انہیں آرام کا کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو پیاس کا احساس ہوئے کچن کی سمت لپکا تو عائشہ کو وہیں ڈائننگ پر بیٹھ کر سر پر میز پر رکھ سویا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی افسردہ سی صورت پر ہلکا سا تبسم جاگا۔ فوراً سے بستر اپنی چادر اتار کر عائشہ کے گرد پھیلائی، مگر وہ شاید ابھی سوئی تھی۔ تبھی جانی پہچانی کلون کی مہک اور دل پسند لمس پر جاگ گئی۔ سر اٹھا کر اپنے قریب حارث کو دیکھتے اس سے پہلے اٹھ کر روبرو ہوتی وہ اس نازک وجود کے گرد اپنی چادر مکمل لپیٹ کر اس کے اداس آنکھوں میں جھانکا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اپنے وجود کے گرد حارث کا سحر بمشکل نظر انداز کرتی وہ اس کی سرخ کناروں والی آنکھیں دیکھ کر فکر سے کھویا تھی، اور وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر یوں ہی بے دھیانی میں عائشہ کی گال سے جوڑے اس کے بالوں کی لٹکوں کو کان کے پیچھے اڑے سے اس بات میں سرلا گیا۔ لالا نے کہا ہے کل کے بعد ہمارا نکاح ہوگا، کیا تم واقعی مجھے قبول کرو گی عائشہ؟ اس وقت وہ بہت جبر سے خود کو عائشہ سے دور رہنے پر آمادہ کیے سادگی سے یہ سوال کر رہا تھا۔ کروں گی، دل و جان سے کروں گی۔ یہ چادر تب تک میرے پاس رہنے دیں۔ اپنی گال سے جڑا حارث کا ہاتھ اپنی سرد ہتھیلی میں جکڑ کر وہ جذب سے کہتے اس کے حساس لمس کو اپنے پاس رکھنے کی تمنا میں مسکرائی تھی۔ آئی لو یو سو مچ عائشہ۔ یہاں مت سو جا کر کمرے میں آرام کرو۔ پیار کا بہت مشکل دوری پر منحصر اظہار سونپے وہ چلا گیا، اور وہ کتنی ہی دیر حارث کے اظہار پر شاخ جان بھری ہوتی محسوس کرتی رہ گئی۔ پھر کمرے میں گرمائش خاصی بڑھائے بھی وہ کانپ رہی تھی۔ سراج اسے اپنے سینے میں سموئے خود میں حلول کیے نیم دراز لیٹا تھا، مگر وہ بہت گمسم اور چپ تھی۔ کچھ بولو میری جان، نرمی سے اس کی زبین پر لبوں کی مہر لگاتا وہ اس کی خاموشی سے خوفزدہ تھا۔ اندر باہر سب خاموش سا ہے، سراج علی چپ ہے، سوگوار ہے۔ نازیہ کی آنی دیکھتے ہی دیکھتے قبر نشین ہو گئی تھی، اور یہ صدمہ فریہ پر بہت گہرا اثر چھوڑ کر گیا تھا۔ سب اچھا ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ بازو لپیٹ لیتا وہ اسے اتنا قریب کر گیا کہ وہ اس کے قریب آن لگے نظریں سراج کے چہرے پر ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمیٹنے والا سراج علی تھا، تبھی وہ بکھر کر بھی بکھری نہ لگ رہی تھی۔ تم ہو میرے پاس تبھی تو زندہ ہوں۔ وہ اپنی نرم ہتھیلی سراج کے چہرے سے لگاتی افسردہ سا اظہار کرتی ہوئی پیاری تھی اسے، جس کی سانسیں سفریہ کے دل اور وجود سے آن جڑی تھیں۔ جہاں زاد دنیا میں میرا دل توڑنے والا لاکھوں سہی، یوں سرے رہگزار چھوڑنے والے لاکھوں سہی، مگر پھر بھی دل کو ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مہربان ہے جو سادہ محبت سے اس زندگی کو حسین موڑ دے گا۔ جو دل جوڑ دے گا وہ تم ہو۔ خود ہی سراج علی کی جانب بڑھتی وہ اسے حقدار قربت دیتی اپنی دونوں بازوؤں اس کی گردن میں سمیٹے اس پر حاوی سی ہوئی، اور سراج نے مسکرا کر اس کی کمر کے گرد بازو باندھے، ہاتھ سے کمر سہلائی، اور جو اب پرسکون تھی۔ اگر تمہیں درد نہیں تو میں یہیں سو جاؤں سراج علی، بس اب یہیں سکون ہے۔ بہت پیار اور مان سے وہ اس سے یہ حق مانگتی ذرا چہرہ اٹھائے روبرو ہوئی تو وہ اس کی گال چومے شاہانہ اتر آیا۔ تم جب میرے اتنے قریب ہوتی ہو تو درد بہت دور چلا جاتا ہے، میری راحت، میرے سکون، میری جان۔ ان بھیگی پلکوں کو چوم لیتا وہ فریہ کو یہ حق پوری شان سے دے چکا تھا۔ وہ جانتی تھی جس کے پاس سراج علی ہو وہ قسمت کا دھنی اور سکندر ہوتا ہے۔ تبھی تو تمام تکلیف کے وہ سراج علی کی آغوش میں سب فراموش کر گئی۔ وہ بس اس کی شانت دھڑکن کو محسوس کرتا ہی پرسکون تھا۔ محبت میں محبوب کے سکون ہی کی تو ساری بات ہوتی ہے، اور ان کی محبت تو ویسے بھی اب آسودگی کا سرچشمہ بن چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے کی مشکل ختم ہوئی۔ تم دونوں کے چہرے پر
پہلی یہ مسکراہٹ اور خوشی مجھے بہت عزیز ہے۔ اللہ تم دو کو دنیا اور جہاں کی ہر سود کی نصیب کرے۔ ڈنر کے بعد وہ فرین نے جیسے دل کی ساری دعائیں ہی نورا اور زین کے دامن سے باندھ دی۔ خود زین بھی اس مشکل اور تھکا دیتے کیس کے بعد کافی پرسکون تھا، جبکہ نورا کو اب اپنی شامت کی بھی فکر تھی۔ کل تو وہ زین العاشری کے جذبات سے بچ گئی تھی، مگر آج تو وہ گائے بگائے دیکھ بھی اس سرو آ گئی انداز سے رہا تھا کہ نورا کو اس کی نظر کی روح سہلاتی تب اسے اپنی ابتر دھڑکن سنبھلنی مشکل لگ رہی تھی۔ آمین فری، سچ پوچھیں تو آج خود بہت پرسکون سا ہوں، جیسے کندھے سے بہت بڑی ذمہ داری ہٹ گئی ہو۔ زین نے بھی اس سکھ کا اعتراف فراخ دلی سے کیا۔ فرین دونوں کو دل ہی دل میں لاتعداد دعائیں سونپے آرام کرنے کا کہتی کمرے سے چلی گئی۔ البتہ وہ جو زین العاشری کی نگاہوں سے غلاب ہو رہی تھی، اس سے پہلے فرار کرتی زین نے اس کی کلائی کو معمولی سا جھٹکا دیے اسے پیٹ سے پہلو نشین کیا۔ وہ بے خود ہوئے نورا کے رخسار کو لبوں سے چھوئے جی سا اٹھا، جو اب رخ موڑ کر زین کے کمر حصار کر قریب تر کرنے پر گلال سی حیا اور شرمگی مسکراہٹ میں ڈلی۔ اس کی نظروں کے تقاضے بانپ کر دم ساتھ گئی۔ آج تو زین العاشری کی حکمرانی ہے، کیا تم تیار ہو دل دہلاتی آزمائش کے لیے؟ گال سے گال مس کیے وہ اس کو تکتا گہرا سانس بھری جان لیوا سرگوشی کیے بولا تو نورا نے سہم کر آنکھیں میچی۔ سنو، آنکھیں تو کھولو۔ ذرا سا فاصلہ ہٹائے وہ اس کے چہرے کی جانب تکتا اس بار اسے واقعی مشکل سے دوچار کر رہا تھا، جو مشکل سے سانس کھینچی حیا میں لپٹی تھی۔ گال تپنے لگے تھے۔ تمہیں پتہ ہے نور، گل مینے کا بیٹا بھی ہے، یعنی تم خالہ ہوئی اس کی۔ بے فکر رہو، اس بچے کو گل مینے نے بس جنم دیا ہے۔ اس کو ملتا ہوا پہلا اور ممتا کا لمس منہا کا ہے، جو عباد کہنے کی دوسری بیوی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو احد سے ملنا؟ دھیمی سے سرگوشی میں وہ یہ بتاتا خود نورا کو افسردہ کر گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ اس پر خوش ہو یا روئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو زین کے سینے پر سر ٹکائے وہ ساتھ جا لپٹی۔ ابھی نہیں، کچھ دن بعد، وہ مدھم سی آواز میں جواب دیتی بے جان سی ہوئی تھی۔ تبھی تو وہ اس کے بالوں کو ہاتھ سے پکڑ کر پرے کرتا اس کی گال پر لبوں کی مہر رکھے نورا کی جان لبوں تک لے آیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ جان لینا چاہتے ہیں میری؟ اس ظالم کی گہری نگاہوں اور بڑھتے شدت پسند لمس جب سہنے محال ہوئے تو وہ رحم طلب نظروں سے تکتی روانتی ہوئی۔ نہیں، جان ڈالنا چاہتا ہوں تمہارے دل میں۔ ہتھیلی کھینچ کر سینے سے لگاتا وہ بے خودی میں بہکا تھا، ایسا بہکا کہ ہر پس و پیش کو نظر انداز کر دیا۔ میں زندہ ہوں، پہلے ہی اپنے آپ کو اس ظالم کی گرفت سے چھڑوائے وہ بوندا سا جواز پیش کر رہی تھی، اور اس پر زین العاشری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ کر تہلکہ مچا گئی۔ فری کو پیارا سا گفٹ دینے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تو بور ہو گئی اس 100 پاؤنڈ کے کاکے کو پال پوس کر۔ میرا مطلب کہ انہیں اب پھر سے ایک چھوٹا سا زین چاہیے ہوگا۔ نور بھی چلے گی؟ مقابل کی تھرتھراتی پلکوں کو تکتا وہ اس ذرا قربت سے نڈال ہو کر کانپتی لڑکی کو پلوں میں بے جان ہی تو کر گیا۔ وہ ساکت ہوتی گمسم سی زین کی جانب شکوہ کن ہوئے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں دھندلائیں۔ خبردار جو تم اب روئی۔ نرماہٹ کے سنگ وہ اس کی آنکھ سے بہتا آنسو فوری انگوٹھے کی پور سے جذب کرتا خاموش دھمکی دے گیا، اور نورا ہچکی لیتی خود کو کمپوز کرنے کے باوجود تکلیف میں اتر چکی تھی۔ مجھے تکلیف ہوئی، لیکن میری نیت آپ کو تکلیف دینے کی نہیں ہے، لیکن یہ میری ذات کے وہ اندھیرے ہیں جن کو روشنی میں بدلنے میں مدت لگے گی۔ مقابل کے افسردہ تاثر پر وہ فوری اپنی نرم گرم ہتھیلیوں کو اس کے چہرے سے جوڑے اپنے بے بسی کہہ رہی تھی، مگر آج اس کا یہ دیوانہ کسی بھی بے بسی اور مجبوری کو تسلیم کرنے کے حق میں نہ تھا۔ غلط، میں بدل دوں گا سب کو روشنی میں، تمہیں قبول کروں گا، کبھی رد نہیں کی جاؤ گی۔ تم زین العاشری کی نظر میں کتنا شدید چاہنے لگا ہوں تمہیں کہ اپنا آپ نظر ہی نہیں آتا اب۔ صرف تمہیں دیکھ کر جینے کی خواہش جاگتی ہے، لیکن میں صرف دیکھنے پر صبر کیسے کروں؟ تم میری ہو تو کیوں دور رہوں ایک پل بھی؟ ویسے بھی آج بہت پرسکون ہوں، مزید سکھ میرا تم ہو۔ آج سرشاری اپنے انگ انگ میں اتارتی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نور دسترس میں ہے تو کیوں اس نور سے خود کو محروم رکھوں؟
اس بے جان سانس لیتے لیتے چھوڑ دیتی پری کی دھڑکن میں اپنی خوشبو حل کرتا ہے اس کو خود میں بسائے ایک حقائق دل سناتا، وہ اس کو خود میں بسا کر جذب کر لینے کی شدت رکھے جذب سے بولا، اور نورا اس کی ادا کیے لفظوں سے مہکنے لگی، پور پور اتری تھکاوٹ ٹوٹنے لگی، شاخ جان پر ہری ہری کونپلیاں پھوٹنے لگیں۔ آپ سے محبت ہو گئی ہے مجھے بھی، بنا سوچے کر بیٹھی، اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیتے تو میں آخری سانس تک آپ کی محبت اوڑے رکھتی۔ اب جب وہ اتنا سب کہہ کر اسے معتبر کر گیا تھا تو وہ کیوں چپ رہتی، اور وہ اس کا تھا تو اپنا کہنے لگی۔ وہ اس کے ہر احساس کو خوشبو کی طرح سلامت رکھے اسے چاہتا آیا تھا، تو وہ بھی چاہنے لگی۔ نہ جانے کس پل اس کے دل میں زین العاشقی کو ثبت کر دیا گیا، وہ بھی اس اظہار پر مسکرا کر اسے خود میں سموئے کئی طرح کے احساس سکون خود میں اترنے لگا۔ جتنا اسے قریب کرتا اتنی تشنگی اور طلب بڑھتی، وہ مدہوش سا اس پر چھایا جا بجا اپنی خوشبو کے جھونکے جیسے لمس اس کی بنجر ذات میں اتارتا اسے ہرا کر گیا۔ وہ کسی نوخیز کلی کی طرح کھلنے لگی، زین العاشقی کی بازوں میں بےتاب اور بے قرار سمٹنے لگی۔ اب تم حقدار ہو میری تمام تر محبتوں، شدتوں اور چاہتوں کی، بے انتہا عزیز نور۔ اب تم مجھ سے رہی سہی بھی دور نہیں ہوگی، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے سکون اور تمہاری خوشی پر زین العاشقی قربان۔ دونوں بازوں میں بینچ لیتا وہ اسے اپنے آپ سے ملوانے کا فیصلہ لیتا، خوش تھا، نال تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں عقیدت سے چوم لیں، پھر ہر خدوال پر اوپر کی من ٹھنڈک اتری۔ وہ ایک دوسرے کی مکمل ہونے کے لیے ایک دوسرے میں ڈل گئے، محبت کی انوکھی سی تکمیل ہو گئی۔ اگلے 5-6 دن یوں تو افسردگی اور خاموشی کے نظر ہوئے تھے، مگر پیلس پر اترتا یہ 7واں دن نئی خوشیوں اور امنگوں کو لے کر اترا تھا۔ زین اور نورا کی زندگی ایک حسین سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ بہت بار محبت میں چاہنے سے زیادہ قبولیت اہم درجہ رکھتی ہے، کسی بھی حال میں محبت کرنے والے میدان چھوڑ کر نہیں جایا کرتے۔ جو اس سفر کا ایک بار مسافر بن جائے پھر یہی مسافت اس کی زندگی کا سفر بن جاتی ہے۔ حارث اور عائشہ کے نکاح کی آج رات تقریب رکھی گئی تھی۔ کل ہی سرور حسین کو اس کے تمام جرائم کی بداعش پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کیے اس کے کیے کا پھل دے دیا گیا تھا۔ فاطمہ اور معراج بھی پیلس پہنچ جائے تھے۔ سراج کی ایک بار پھر سنبھل جاتی طبیعت جہاں سب کی آسودگی بنی تھی، وہیں فاطمہ صاحبہ اتنا سب چھپانے پر دکھی بھی تھی۔ جو بھی تھا ان کے لیے سراج علی کے دل کی دھڑکن سے زیادہ افضل تھا۔ ادا صاحبہ کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق وہ اب اپنی ٹانگوں پر جلد پھر سکنے والی تھی، اور اس کی خوشی آج پیلس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر تھی۔ زین اور نورا بھی آج مدعو تھے۔ منہا اس کے آتے ہی اسے روم میں لائی تھی، جہاں بیبی کاٹ میں لیٹا ہاتھوں پیروں سے کھیلتا احد کی کلکاریاں مانو دور سے ہی نورا کو مسکرانے پر مجبور کر دیں۔ فاطمہ صاحبہ، ادا جان اور فریہ تو رات نکاح کے لیے تیاریوں میں مگن تھے۔ سراج کی ذمہ داری فی الحال بھی آرام کرنے اور معظم صاحب اور زین کی کمپنی انجوائے کرنی تھی، جبکہ عباد کہیں غائب تھا۔ کافی دیر سے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بیبی کارڈ سے احد کو اٹھائے نورا کی گود میں دیتی منہا خود مسکرائی جب احد کو بھی اس آغوش میں جا کر پرسکون دیکھا۔ یہ تو بہت پیارا ہے۔ بے ساختہ ہی وہ احد کو دیکھتے مسکرا دی، بلکہ خوش بھی ہے۔ ایک اور پیاری سی خالہ جو مل گئی ہے اس سے، آپ کو پتہ ہے یہ میری اندھیرا زندگی کا وہ روشن پہلو ہے جو میری آخری سانس تک میرے لیے افسر رہے گا۔ مختصر کہ اگر احد میری اور دادوں کی زندگی میں نہ آتا تو شاید میں اب تک مٹ چکی ہوتی۔ اس کی گداز گال چھو کر وہ پہلی بات تو رشک تھی، مگر آخری کہتی کہتی کسی رنجیدہ کر دیتی یاد میں اتر گئی۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا جب اس کے دکھوں کا مداوع کرنے احد اس کے آغوش میں آیا تھا۔ نورا خود رشک میں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بالکل یاد نہیں آئی آج، اور یہی میری خوشی ہے۔ یہ آپ جیسا ہے، عباد بھائی جیسا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیسی راحت لکھنی ہے۔ نورا کا پراعتماد انداز اور اس کی ساری کہانی پہلے جاننے کی وجہ سے منہا کو بہت تسلی ملی تھی۔ اللہ آپ کو بھی جلدی سے ننھا سا مہمان دے تاکہ رہے سہے ہر دکھ کو بھول جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے زین بھائی کو موقع دیا، انہیں معاف کر کے اپنے در پر دستک دیتی خوشیوں کو آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا۔ منہا کی دوستانہ خواہش اور محبت پر نورا بھی آسودہ مسکرائی۔ اب تو اسے ویسے بھی
کسی تکلیف کا احساس باقی نہ تھا۔ پھر وہ بھی تو منہا اور عباد کی کہانی جان کر بہت متاثر تھی۔ محبت کے نئے نئے اور منفرد رنگ دکھائی، سنائی اور سجائی دیتے دیتے دل کو پرسکون کر رہے تھے۔ دوسری طرف عباد پوش کی جانب کھڑا افضل سے کوئی رازدارانہ بات کرتا پایا گیا تھا۔ لیکن آپ اس کچی بستی کیوں جانا چاہتے ہیں سر؟ فضل کو عباد کے اس مطالبے نے اس وقت خاصا حیران کیا تھا۔ مجھے ان سب لوگوں سے ملاقات کرنی ہے جو منہا اور معظم صاحب کے ہمسائے تھے۔ تم کل میری وہاں ملاقات طے کرواؤ۔ عباد کا بنا تمہاد باندھے دیا حکم اس وقت فضل فوری فرمانبرداری سے مان چکا تھا۔ وہ واپس جب تک اندر آیا، زین، سراج اور معظم صاحب مسکرا کر حارث کو چھیڑ رہے تھے، تبھی وہ خود بھی معظم صاحب کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا۔ لالا دیکھیں، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ عائشہ کا نام لے کر حارث کی معصوم سی شکایت پر عباد بھی میدان میں اترا۔ اب کوئی اسے چھیڑنے والا نہ تھا تو وہ خود تو اس چٹکے پیس کے لیے موجود تھا۔ حالانکہ اس وقت یہ حالت عائشہ کی ہونی چاہیے تھی۔ لگتا ہے سیٹنگ الٹی ہو گئی۔ عباد کی بھی متبسم چہرے کے سنگ بات کہنے پر حارث بھی ہنسا، جبکہ معظم صاحب کی توجہ تو عباد پر ہی تھی۔ کیا لالا، آپ بھی؟ سچ پوچھیں تو میری سچویشن اس وقت کسی دلہن سے کم نہیں۔ وہ لڑکی میرے لیے کیا ہے، شاید آپ چاروں نہ سمجھ سکیں۔ محبت اور چاہت کی انتہا آنکھوں میں بسائے وہ یہاں ان چاروں کے سامنے اعتراف کرتا حسین لگا تھا۔ اس سفید آشیانے، اس پیلس میں اتنی ساری رونقیں اور خوشیاں پہلی بار جمع تھیں۔ سمجھ سکتے ہیں ہم تمہارے سامنے 4 عدد عاشق اور دیوانہ مزاج نفوس برجمان ہے۔ سب کی محبت تکمیل پر پہنچی سوائے ہمارے پیارے معظم صاحب کے۔ ویسے کیا حال ہے، آپ کے لیے بھی کوئی حسینہ ڈھونڈے؟ حارث کی بات کے جواب میں اس بار سراج میدان میں اترا تھا اور اس کی شوخ بات پر اب سب چھوڑے خوشگوار حیرت کے سنگ بوکھلا جاتے۔ دادا جان پر نظر جما کر پرسرار تھے، جس پر وہ خود اتنی توجہ پر خفیف سا مسکرا دیا۔ بھائی، اب مجھ بڈھے کو بس تم سب کے بچوں کو گود میں لے کر کھلانا ہے۔ اب کہاں رہی عمر عشق اور عاشقی کی؟ ہر چیز اپنے وقت پر ہی جچتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک نہ ایک بار شدید عشق ضرور پھوٹتا ہے، مگر وہ سنا ہوگا تم سب نے کہ یہ عشق نہیں، آسان۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تم سب یہ سمجھ لو کہ میں ڈوب کر پار نہ جا سکا۔ ہائے، اس ادائے خود شناسی پر تو عباد، زین، سراج اور حارث تک فدا ہوئے۔ وہ ان چاروں کے بھی اب پیارے دادا تھے۔ منہا نے سراج کے بعد اپنے دادا کو باقی سب کے ساتھ بانٹ دیا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ پیلس میں ادا جان اور معظم صاحب کے ہونے سے ہی اب شفقت، محبت اور آسودگی کا وجود قائم تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ حارث زین اور سراج کو باتوں میں مگن دیکھتا عباد اس وقت معظم صاحب کی جانب پوری توجہ سے دیکھ کر بولا، جو ذرا سرسری سی حیرت میں چونک سا گئے۔ یہ سچ تھا، وہ تھوڑے پریشان تھے، بس ایسے ہی۔ منہا کے ایسے روشن نصیب پر شکر گزار ہوں اللہ کا، ورنہ جو زندگی جی تھی اس میں تو بس منہا کے ایسے مقدر کا خواب ہی دکھتا تھا۔ برسوں اس محلے میں عزت سے رہے تھے، مگر جاتے جاتے ان لوگوں نے ایسے زخم دیے تھے جو آج بھی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ لوگ اب بھی منہا کو غلط سمجھتے ہوں گے، بس یہی چیز اداس کرتی ہے۔ عباد کی سوچ اور اس کی سوچ کی تکمیل اس وقت فتح یاب ہوئی تھی، کیونکہ وہ خدشہ اور اداسی جو عباد کا ایک خیال تھی، سچ نکلی تھی۔ محبت تھی وہ اس کی، اور وہ جانتا تھا کل اس نے منہا کو ایک اور مرتبہ سونپا ہے۔ وہ بستی کے لوگ بھلے زمانے کی فہرست میں آتے ہوں، مگر عباد اجمل کہنی کیسے برداشت کرتا کہ اس دنیا میں کوئی ایک بھی فرد ایسا ہو جو اس کی منہا کے کردار کے بارے میں مشکوک ہو۔ وہ رسان سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے انہیں خاموشی تسلی دے رہا تھا، اور خدا گواہ تھا کہ معظم سلطان کے دل کو ڈھاراس ملی تھی۔ کیا واقعی آپ نے محبت کی تھی؟ پھر اسے پایا کیوں نہیں؟ کچھ دیر خاموش مسکراہٹ کے بعد عباد نے دلچسپی سے یہ سوال کیے، انہیں بھی حسین سے تبسم میں مبتلا کیا۔ ہاں کی تھی، لیکن مجبوری، بزدلی اور حالات کی بے رحمی کی نظر ہو گئی۔ میرے خیال میں بزدلی سب سے اہم نکتہ ہے محبت کھو بیٹھنے کا۔ وہ اپنا تجربہ بیان کرتے دل شکن مسکرائے۔ عباد کو بھی جیسے افسردگی نے گھیرا۔ آپ نے محبت نہ پائی ہو بھلے، مگر منہا جیسی پوتی آپ کی خوش قسمتی تھی۔ آپ نے اسے جس طرح مجھے سونپا وہ میرے لیے شرف تھا۔ آپ کی رہی صحیح فکر ہٹا دوں گا، وعدہ ہے۔ آپ کی تربیت اور آپ کی خودداری نے ہی منہا کو اتنا انمول پروان چڑھایا کہ عباد اجمل کہنے کے لیے قابل عشق بنی۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ تو یہ بندہ نہ تاعمر تک نہ چکا پائے گا۔ وہ مہربان، عاجز اور دیوانہ تو ان کی منہا کی فلاح تھا۔ وہ اور کیا مانگتے؟
کہ اب تو دامن خوشیوں سے برسا چکا تھا۔ جیتے رہو، محبت اور شفقت سے وہی بات کے ہاتھوں پر دباؤ سوری ڈالے مسکرائے تو وہ بھی بہم سا مسکرا دیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہر لمحہ مینہا کی ذات کو معتبر کرتا رہتا۔ دوسری سمت عائشہ کو سجانے اور سنوارنے میں اب ساری لڑکیاں روم میں جمع تھیں۔ احد صاحب بھی مہراج کی گود میں چڑھ کر مزے سے یہ ارد گرد کے رنگ دیکھتا اس جھٹکے پٹکے کی لاڈیوں پر کھلکھلا رہا تھا۔ مہراج صاحب کی تو گویا احد کی دوسری اماں بن کر سنبھالنے کی ذمہ داری لگی تھی۔ ماشاءاللہ میری عائشہ تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ نکاح کے سرخ رتن سے چمک والے جوڑے میں لپٹی وہ سب سے پہلے مینہا ہی کے لاڈ سے مسکرائی۔ حیا میں لپٹا اس کا چہرہ آج ایک من پسند سعادت کے باعث گلنار تھا۔ ماشاءاللہ، واقعی اللہ تم سے راضی ہو پتر۔ میرے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے حرس کو تم نے سمیٹنے کا جو یہ عہد لیا وہ قابل محبت ہے۔ جیسا کہ تم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے امتحان سے گزر کر یہاں آیا ہے، لہٰذا اب اپنے کسی بھی بچے کی تکلیف سہنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ تم سب آباد رہو، یہ پیلس گھر اور خوشیوں کے گواہ رہیں، گہوارے کا روپ دھارے۔ اپنے بے انتہا سکھ کہتی ادا جان بھی اس پور سجی عائشہ کی پیشانی چومے اسے بہت سی دعائیں دیں۔ فریہ، مینہا، نور اور فاطمہ صاحبہ بھی رشک اور محبت میں لپٹی نظر آئیں۔ آمین، میرے لالا تمہارے ساتھ بہت خوش رہیں گے، جانتی ہوں، اس لیے اب تم بھی میرے لیے اتنی عزیز ہو عائشہ، ہمیشہ آباد رہو۔ فریہ نے بھی دامن بھر کر دعائیں دیں اور وہ تو ابھی سے سمٹ کر گلابی ہو رہی تھی۔ جس بے باک طور پر وہ حرص اظہار کیے بیٹھی تھی، اب تو دل اور جان سے خوفزدہ بھی تھی۔ مہکتے، مسکراتے اور زندگی سے بھرے یہ سب اپنے تھے، مگر عائشہ کے لیے تو اب اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص کل حیات تھا، حارث کیانی۔ خوشی کی ایک شکل اور گرم جوش ہاتھ بھی ہے جو آپ کو کبھی جانے نہ دیے اور نہ چھوڑے، خواہ دنیا پوری سر کے بل الٹی ہو جائے۔ نکاح کا مبارک و مقدس فریضہ انجام دیا جا چکا تھا۔ حارث کیانی پورے حق کے ساتھ عائشہ کی قسمت میں درج ہو گیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، پرسکون اور آسودہ تھا۔ کھانے کے بعد زینب اور نورہ نے بھی اس مبارک نکاح کے لیے دونوں کو ڈھیر سی دعائیں سونپ کر جانے کی اجازت طلب کی۔ خود مینہا اور فریہ سجی اور پیاری سی دلہن کو پورے حق سے حارث کیانی کے کمرے میں لائیں۔ کمرہ زیادہ تو نہیں مگر حسین انداز سے سجا تھا۔ جہازی بیڈ پر نرم فرل لگی بیڈ شیٹ اور اس پر جا بجا بکھری گلاب کی پتیاں، اس کے علاوہ چاروں جانب دیے گئے پھولوں کی خوشبو بکھرتے گلدست تھے، ماحول کو الگ ہی دلکشی اور رعنائی بخش رہے تھے۔ انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ اور گہری سیاہ آنکھوں میں اپنی حسین خواہش کی تکمیل پر دل افروز رنگ تھے۔ خود مینہا اور فریہ دونوں بھی بہت پیاری اور اچھوتی لگ رہی تھیں۔ مینہا نے تو بنفشی اور نیلے رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی، جبکہ فریہ کا ڈریس بالکل عائشہ جیسا تھا۔ پھر وہ حسینائیں ویسے بھی غضب کی اپسرائیں تھیں۔ وہ دل کا بہت اچھا ہے، اب اسے رہا سہا سنبھال لینا عائشہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ لالا اور تم بہت سی خوشیاں دیکھو۔ تھینک یو سو مچ ان کی زندگی میں اتنا من پسند ہونے کے لیے۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو، اس گھر کا ہر فرد اب تمہارا اپنا ہے۔ تم اب یہاں ورکر نہیں بلکہ کیانی خاندان کی چھوٹی بہو ہو۔ بڑی تو میری پیاری مینہا ہے۔ عائشہ کو مضطرب اور بوکھلایا دیکھ کر وہ خود اس کے قریب جمائے رسان اور نرماہٹ سے کہتی آخر تک رشک سے مینہا کو دیکھنے لگی، جو وہ خود فریہ کے ایسے نرم اور مزاج پر بہت خوش تھی۔ بقول اس کے سراج کے رنگ میں رنگی اس کی جوگن تو اس جیسی میٹھی شیریں اور دلکش ہو گئی تھی۔ جی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ فریہ بھی گھبراہٹ کے باوجود وہ پرعزم تھی۔ فریہ دونوں پر نثار سی نگاہ ڈالے کمرے سے نکلی تو اس سے پہلے مینہا بھی جاتی، عائشہ اس کا ہاتھ جکڑے بیقراری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسکراہٹ لیے مینہا نے اس کے سرد تاثرات اور چھینے روپ پر ایک آسودہ نگاہ ڈالے، ہتھیلیوں میں چہرہ سمویا۔ عباد لالا کو تھینک یو کہہ دینا مینہا، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا کہ حارث ملے مجھے۔ اپنے سکھ کو الفاظ کا پہنائے وہ ممنون تھی، گویا زندگی تھمانے والے کی مشکور بھی۔ تو محبت ہو اس کی عائشہ، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ تمہیں ملا۔ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، ہم سب بہت گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والے تو خود اللہ کو پیارے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کا بہت امتحان لیتا ہے، جیسے حارث بھائی کا لیا۔ اب تو وہ لگتے ہی نہیں پہلے جیسے، اب تو وہ عباد جیسے ہو گئے ہیں۔ تھینک یو تو تمہارا کہ کسی بہانے ہی صحیح اس شخص نے زندگی سے محبت تو کی۔
ساری کی ساری ہی وہی بات کے روپ میں ڈلی۔ عائشہ کو اس شکریہ کی زحمت سے نکالے پکڑ کر خود میں سمو گئی۔ عائشہ پر تو آج حسن کی رعنائیاں کی حدیں ختم تھی، بھلے وہ کوئی توپ حسینہ نہ تھی، مگر وہ بہت معصوم سی اور پیاری لڑکی تھی، سدا خوددار، سمجھدار اور زمانے کی سختیوں سے واقف سے۔ یوں مینہا کا اسے گلے لگانا بہت بڑی ڈراس تھی۔ کافی ڈر لگ رہا ہے مینہا، مطلب وہ انسان مینہا سے الگ ہوتی۔ اس بار وہ سخت متوجب سی اپنی کیفیت نہ چھپا پاتی منمنائی، جس پر مینہا بھی آفت خیز مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے میسر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔